پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اس بار میری رائفل نے 2 کامیاب فائر کیے۔ میں نے پھر اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک ابری ہوئی چٹان کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ دفعتاً میں نے چند اور روشنیاں دیکھی اور پھر بڑے انجنوں کی آوازیں ابری۔ وہ ٹرک تھے جو کہیں قریب موجود تھے اور جیپ صورتحال کا جائزہ لینے یا ہمیں تلاش کرنے اس طرف آئی تھی۔ اب فائرنگ کی آواز پر ٹرک بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ حالات بگڑ گئے تھے۔ لگتا تھا جیسے اس بار انہوں نے ہوشیاری سے ہمیں گھیر لیا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی مؤثر قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ ٹرک چڑھائی پر آ رہے تھے اور ان کی رفتار کافی تیز تھی۔ پھر ان سے فائرنگ ہونے لگی۔ یہ مشین گن کی فائرنگ تھی۔ چٹانیں تڑکنے لگی، سنگریزے فضا میں اڑنے لگے۔ پھر نہ جانے کہاں سے اسٹین گن کی فائرنگ کی آواز آئی اور دونوں ٹرکوں کی روشنیاں بجھ گئیں۔ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں فضا میں گونج اٹھی تھی۔ ایک ٹرک کا رخ بدل گیا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گہرائیوں کی طرف چل پڑا۔ پھر وہ شعلے بکھیرتا ہوا ہزاروں فٹ کی گہرائی میں گرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا یہ فائرنگ کس نے کی؟ اسٹین گن سے دوسرا برسٹ فائر ہوا اور اس بار کئی چیخیں بلند ہوئی۔ اسی وقت ایک سایہ سا میرے سامنے سے گزرا۔ ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کوئی بھی ہو اسے قابو میں کرنا ضروری ہے اور پینترا بدل کر رائفل کے بٹ سے اس پر حملہ کر دیا۔ سائے کے حلق سے کریہا چیخ نکلی۔ اس کے گرتے ہی میں نے اسے چھاپ لیا۔ میرے ہاتھ خون میں لتھڑ گئے۔ رائفل کی ضرب کچھ سخت تھی، البتہ جو کارآمد چیز میرے ہاتھ لگی وہ اسٹین گن تھی جو یقیناً اس سائے کے ہاتھ سے گری تھی۔ میں نے رائفل پھینک کر اسٹین گن سنبھال لی۔ ابھی اس سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی چٹان کے عقب سے پھر فائرنگ ہوئی اور میں بال بال بچا۔ سنبھل کر میں نے بھی اس طرف فائر جھونک دیے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا، کون کہاں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ غار والوں کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ ہر سو سکوت چھا گیا تھا۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے ایک زوردار آواز لگائی، لوبو۔ میری آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ سب ٹھیک ہے ماسٹر، میں روشنی دکھا رہا ہوں، اس سمت آ جاؤ۔ لوبو کی آواز سنائی دی اور ایک ٹارچ روشن ہو گئی۔ مسٹر علی، میں بھی آ رہا ہوں، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ مائیکل کی آواز سنائی دی۔ نہیں مسٹر مائیکل، جہاں ہیں وہیں رہیں، میں نے چلا کر کہا اور پھر لوبو کی دکھائی ہوئی روشنی کی سمت میں بڑھنے لگا۔ راستہ اجنبی تھا اور جگہ پرخطر بھی تھی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح لوبو کے پاس پہنچ گیا۔ لوبو کے ہاتھ میں اسٹین گن دبی ہوئی تھی۔ فالتو میگزین کا ایک کارٹریج بھی اس کے پاس نظر آ رہا تھا۔ میں نے گرم جوشی سے اس کے شانے کو دباتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تو ہو لوبو؟ بالکل ٹھیک ہوں ماسٹر، تم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا میں اس سے کچھ زیادہ ہی انجام دے چکا ہوں۔ تم وہ دونوں ٹرک میرے نام میں درج کر دو جو گہرائیوں میں گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ لوبو نے مسکرا کر کہا۔ اس کے سیاہ چہرے پر دانتوں کی سفید قطار جھلک رہی تھی۔ میں نے دلچسپی سے کہا، لیکن تم نے یہ سب کیسے کر ڈالا لوبو؟ بس ماسٹر، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جیپ کے قریب پہرا دینے والے کو سنبھال لو، سو میں نے اسے سنبھال لیا۔ اس کی اسٹین گن، یہ ٹارچ، پائپ اور تمباکو پاؤچ، کچھ کرنسی اور ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر اب میرے قبضے میں ہے۔ ویسے کام کا آدمی تھا ماسٹر، اگر یہ اسٹین گن میرے ہاتھ نہ لگتی تو ٹرک ہمیں شدید نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر اسٹین گن تو میں تمہارے ہاتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آئی؟ لوبو تعجب سے بولا۔ بس لوبو، اس وقت صورتحال کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے غار میں بھی فائرنگ کی تھی، پتہ نہیں وہاں کون کون کام آیا۔ اوہ چلے ماسٹر، لوبو نے تشویش سے کہا۔ ہاں آؤ، میں نے لوبو کو ہاتھ پکڑ کر کہا اور ہم بلندیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ راستے میں کئی بار ٹارچ روشن کرنی پڑی تھی۔ مجھے خطرہ تھا کہ کوئی بچہ کچا دشمن ٹارچ کی روشنی پر فائرنگ نہ کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا اور ہم غاروں کے قریب پہنچ گئے۔ ٹارچ کی روشنی دیکھ کر مائیکل، میک جیکسن اور دوسرے افراد ہمارے پاس آ گئے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، فائرنگ سے کون کون زخمی ہوا ہے؟ افسوس مسٹر علی، ہمارے 3 ساتھی ہلاک ہو گئے، لیکن اس احمقانہ کوتاہی کے لیے ہم خود کو کبھی معاف نہ کر سکیں گے۔ ہمیں اتنی گہری نیند نہیں سونا چاہیے تھا۔ مائیکل افسردگی سے بولا۔ ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ مسٹر ڈونلڈ، ایک بوڑھی خاتون اور مسٹر فراسٹ، یہ تینوں غار کے دہانے پر نکل آئے تھے، مائیکل نے کہا۔ میں ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر مائیکل نے پوچھا، اب کیا پوزیشن ہے؟ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے، میرے اندازے کے مطابق کافی خون ریزی ہوئی ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتا۔
आओ गार में चलो। मिस्टर मैग, आप किसी के साथ मिलकर ये दोनों स्टेन गन्ने संभालें और कुर्बो जवार पर निगाह रखें। गार में लोग बुरी तरह सहमे नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और आराम करने लेट गया। माइकल वगैरह भी मेरे नजदीक बैठ गए और मुझसे तफसीलात मालूम करने लगे। यूं रात गुजर गई। नींद तो इसके बाद किसी को नहीं आई थी। सुबह की रोशनी में हमने कुर्बो जवार में देखा बहुत सी लाशें बर्फ पर पड़ी हुई थी। नीचे गहराइयों में तबाहशुदा ट्रक के ढांचों से अब भी धुआं उठ रहा था। गहराइयों से धुआं फजा में बुलंद होता अजीब सा लग रहा था। हम देर तक लाशों और धुएं को देखते रहे। फिर माइकल गहरी सांस लेकर बोला, अब तो इस जिंदगी से उकताहट महसूस होने लगी है मिस्टर अली। उकताहट मौत को कहते हैं और मेरे ख्याल में अभी तुम मौत के आरज़ूमंद नहीं हो। आप जैसा हौसला कहां से लाऊं? सब कुछ हमारी जात में मौजूद है। इन औरतों को देखो जिनका सहारा सिर्फ हम हैं और वो हमारे तहफ्फुज़ में जिंदगी तलाश कर रही हैं। मैंने कहा और माइकल खामोश हो गया। जिंदगी के मुतलाशी फिर जिंदगी की तलाश में सरगर्दा हो गए। हमने सफर का आगाज कर दिया, लेकिन न जाने क्यों आज तबीयत पर कुछ उदासी छाई हुई महसूस हो रही थी। कोई भी बशाश नहीं था, या फिर ये उदासी मेरे अंदर थी कि सब उदास लग रहे थे। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? मैंने तो माइकल को दिलासा दिया था। क्या मैं नफसियाती तौर पर उसकी बात से मुतासिर हो गया था? उस वक्त दिन के तकरीबन 11 बजे थे जब फजा में मक्खियों की बनबनाहट सुनाई दी। मेरी निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं। आसमान साफ था, लेकिन सिर्फ बाएं समत का। दाहिनी समत एक पहाड़ी सिलसिला था जिसके दूसरी तरफ की फिजा हमारी निगाहों से ओझल थी और मक्खियों जैसी ये बनबनाहट उसी तरफ से महसूस हुई थी। हम लोग एक दुश्वार गुजार रास्ते से गुजर रहे थे। हमारे दाहिने हाथ पर पहाड़ी बुलंदियां थी और बाएं हाथ पर पस्तियां, जो बहुत गहरी तो नहीं थी लेकिन इस तरह की थी कि उनकी ढलानों पर उतरना मुमकिन नहीं था। और ये आवाज, मैंने अपने जहन में शदीद सनसनी महसूस की। फिर मेरी आवाज उभरी, माइकल। कुछ फासले पर किसी ख्याल में डूबा कदम बढ़ाता हुआ माइकल ठिठक गया। आपने मुझे आवाज दी मिस्टर अली? हाँ, मैं आहिस्ता से बोला। कहिए, क्या बात है? किस ख्याल में डूबे हुए हो? ओ, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। तुमने ये आवाज भी नहीं सुनी होगी। आवाज? गौर करो, मैंने कहा और माइकल इधर उधर देखने लगा। आवाज कुछ मदम हो गई थी लेकिन मादूम नहीं थी। माइकल चंद साथ कान लगाए रहा, फिर बोला, अफसोस मैं ये आवाज नहीं सुन सका। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मेरा दिल अब भी अंदेशे से भरा हुआ था। मैं उसे सिर्फ समात का वाहिमा नहीं करार दे सकता था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज फिर तेज हो गई। सुनो मिस्टर माइकल, मैं जल्दी से बोला। ओ हाँ, ये आवाज। ओ मिस्टर अली, ये तो शायद किसी जहाज या हेलीकॉप्टर। क्या हमारी तलाश शुरू हो गई या फिर इसका ताल्लुक दुश्मन? उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि पहाड़ों के अकब से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और सब चौंक पड़े। अमदादी पार्टी। चंद लोगों ने खुशी के नारे लगाए और एक पुरजोश शख्स ने कमीज उतार कर जोर जोर से हिलानी शुरू कर दी। सब लोग चलते चलते रुक गए थे। क्या ख्याल है मास्टर? लोबो ने सरगोशी की। अमदादी पार्टी नहीं हो सकती लोबो, मेरा भी यही ख्याल है। लोबो जल्दी से बोला। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आने लगा, लेकिन इतना करीब भी नहीं आया कि हम उसमें बैठे हुए लोगों को देख सकते। फिर वो एक चक्कर लेकर दोबारा पहाड़ों के अकब में चला गया। मैं तशवीशज़दा निगाहों से फजा में देख रहा था। हेलीकॉप्टर में आने वालों ने हमें जरूर देख लिया होगा। ये नामुमकिन है कि उनकी नजर हम पर ना पड़ी हो। अगर वो हमारे हमदर्द होते तो फौरी तौर पर हमारे लिए कुछ न कर पाते, तब भी दिलासा देने की कोशिश जरूर करते। इस खामोशी से जायजा लेकर चले जाने का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था कि वो हमारे दुश्मन हैं। माइकल मेरे करीब खिसक आया। क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में? पहली बार सूरत हाल सख्त तशवीशनाक हो गई है। मैंने सर पकड़ कर तशवीश का इजहार करते हुए कहा। यहाँ कुछ अहमक समझ रहे हैं कि उनका ताल्लुक अमदादी पार्टी से है, लेकिन उनकी तरफ से इस बात का इशारा नहीं हुआ। हाँ, ये खाम ख्याली है, मैंने कहा। मान कुछ ज्यादा ही गड़गड़ाहट सुनाई दी और मैंने माइकल की तवज्जो उस तरफ दिलाई। इस बार आवाजें कुछ ज्यादा ही हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की नौबत ही नहीं आई थी। इस बार 3 हेलीकॉप्टर थे। तीनों निहायत तेज रफ्तारी से हमारे सरों पर से गुजरे और हमारे इर्द गिर्द पत्थरों की किरचियां उड़ने लगी। हेलीकॉप्टरों से मशीन गनों ने गोलियां बरसाई थी। अफरा तफरी मच गई। इंतहाई खतरनाक जगह थी। कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांगे लगाई और बदहवासी में गहराइयों में जा गिरे। उनकी दिलखराश चीखें कानों में पिघले हुए शीशे की मानिद उतरी। मैं ये भी ना देख सका कि मौत का शिकार होने वाले कौन कौन थे। अलबत्ता ये अंदाजा जरूर लगा लिया था कि हेलीकॉप्टरों से चलाई गई गोलियां हमें शिकार करने के लिए नहीं चलाई गई थी, बल्कि यकीनी तौर पर यह वार्निंग थी। ये लोग तो खामखा अफरा तफरी का शिकार हो गए और अपनी जानें गंवा बैठे। मोरना पहली बार हवास खो बैठी थी।
اس کی ہذیانی چیخیں کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دل تو چاہا کہ اسے تسلی دوں، لیکن یہاں تو سبھی اس کے مستحق تھے، کس کو سنبھالتا کسے نہ سنبھالتا۔ لوگ اب بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پھر کسی نے ہیلی کاپٹروں کی طرف سٹین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ نہیں فائرنگ مت کرو، میں وحشیانہ انداز میں چیخا اور ہیلی کاپٹروں کی فائرنگ سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں چھلانگ لگا دی۔ گولیاں اس بار بھی مسافروں کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں چلائی گئی تھی، بلکہ یہ صرف وارننگ تھی، اور یہی بہتر تھا۔ اس وقت جس کے ہاتھ میں بھی سٹین گن تھی، اس نے دوبارہ ہیلی کاپٹروں پر فائرنگ نہیں کی تھی، ورنہ صورتحال بدل جاتی۔ ایک سٹین گن میرے پاس بھی تھی، لیکن میں نے اسے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عقب سے آنے والے ہیلی کاپٹروں نے پھر فائرنگ کی اور وہ ہمارے اوپر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس کے بعد میگا فون پر ایک آواز ابھری، گدھے کے بچوں، اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ گولیاں تم پر چلائی گئی تھی؟ اگر گولیاں تم پر چلائی گئی ہوتی تو تم سب کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہوتی۔ یہ تمہیں صرف اشارہ ہے، آگے بڑھو۔ جس شخص کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اسے اسی جگہ پھینک دے۔ کسی نے اگر ہیلی کاپٹروں کی جانب رخ کر کے پتھر بھی پھینکنے کی کوشش کی تو اس کا پورا جسم چھلنی کر دیا جائے گا۔ ہیلی کاپٹر آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے گردن اٹھا کر ان لوگوں کو دیکھا جو ہیلی کاپٹر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ساکت و جامد ہو گئے تھے، اور پھر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، سٹین گن ہاتھوں میں بلند کر کے گہرائیوں میں اچھال دی۔ دوسری سٹین گن شاید فریڈ کے ہاتھ میں تھی، اس نے بھی میری تقلید کی۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم اس مصیبت سے بآسانی نہیں نکل سکتے، اور اس وقت کوئی بھی حرکت موت کی مترادف ہوگی۔ بہت سے چہرے نگاہوں کے سامنے سے غائب تھے، لیکن انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کی مہلت نہیں تھی۔ لوبو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل دھڑک اٹھا، کیا لوبو بھی گہرائیوں میں جا پڑنے والوں میں شامل ہے؟ میں نے دکھ بھرے انداز میں سوچا۔ ہیلی کاپٹر پھر واپس آ رہے تھے۔ اس بار تینوں ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان سے پھر گولیاں چلائی گئیں اور ایک ہیلی کاپٹر قدرے نیچے آ گیا۔ تم نے ہماری بات سن لی یا نہیں؟ جو لوگ سامنے ہیں وہ اپنے ہاتھ بلند کر دیں۔ ہم سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ہیلی کاپٹروں سے اس کا جائزہ لے لیا گیا۔ پھر دوبارہ آواز سنائی دی، آگے بڑھتے رہو۔ اس بڑی چٹان سے گھومنے کے بعد تمہیں ایک میدان نظر آئے گا، میدان کے بیچوں بیچ ٹھہر جاؤ۔ ایک ہیلی کاپٹر سے کہا گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ دو ہیلی کاپٹر مختلف سمتوں میں گھوم کر پھر ہمارے عقب میں آنے لگے۔ ہماری رفتار تیز ہو گئی تھی۔ مائیکل، جیکسن، فریڈ اور ریکسن میرے بالکل قریب آ گئے تھے۔ کچھ لوگ گٹ بھی گئے تھے۔ مائیکل، بہت سے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں مسٹر علی، کون کچھ اندازہ ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کوئی اندازہ نہیں ہے مسٹر علی، آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے بے جان لہجے میں کہا۔ اگر ہم نے رکنے کی کوشش کی مسٹر علی تو یقیناً اس بار وہ ہم پر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ مائیکل کے لہجے میں خوف کی لرزش تھی۔ ظاہر ہے وہ جنگجو آدمی نہیں تھا، صرف ایک پائلٹ تھا، ایک طیارے کا پائلٹ۔ اب تک وہ جس جواں مردی اور دلیری سے ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا چلا آیا تھا وہ اس کی فطری صلاحیتیں تھیں، ورنہ ظاہر ہے لڑائی سے دور رہنے والے لوگ ایسے موقعوں پر بری طرح نروس ہو جاتے ہیں۔ طیارے کا تباہ ہو جانا شاید اس کے لیے نئی بات نہ ہو، کیونکہ دوران تربیت اسے اس قسم کے مراحل سے گزرنے کا سبق دیا جاتا رہا ہوگا۔ لیکن اگر خطرناک دشمنوں کی ایک بڑی تعداد ایسے ویرانوں میں تعاقب کر رہی ہو تو پھر اچھے حواس چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مائیکل کی آواز کی لرزش کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے دوسرے لوگوں کے چہرے بھی دیکھے، ان کے رنگ بھی توقع کے مطابق اڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے میرا دوست لوبو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں معلوم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ میں سے کسی نے لوبو کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، ریکسن نے دردناک لہجے میں کہا، اور میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہاں؟ میں نے بڑے اضطراب سے پوچھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو گہرائیوں کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ میں نے اس کی چیخ بھی سنی تھی، ریکسن نے بتایا۔ اوہ، میں قرب سے صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، کلیجہ پھٹ گیا تھا، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں کوئی بات نہ کر سکا۔ ہم لوگ آگے بڑھتے رہے۔ مائیکل اور دوسرے لوگوں کو میری اس خاموشی کا احساس ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے مائیکل نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زندگی کے سفر میں ہم نہ جانے کس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں مائیکل، تمہارا شکریہ، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ بڑا نفیس انسان تھا وہ، لیکن طیارے کے اس حادثے میں جو ہلاک ہو چکے ہیں وہ بھی نہ جانے کسے عزیز ہوں گے۔ مائیکل میرا بازو تھپ تھپانے لگا، پھر بولا، ہمیں آخری وقت تک خود کو مستعد رکھنا ہوگا۔ ویسے اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر یہ سچویشن باری ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہیلی کاپٹروں سے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اول تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی مسٹر علی کہ یہ کمبخت ہیں کون لوگ، کیا چاہتے ہیں۔
بعض اوقات تو میرا دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد خود کو ان کے حوالے کر دوں اور ان سے یہ معلوم کروں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے، ان کی قومیت کیا ہے، کون ہے وہ اور کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں خاموش رہا، سنتا رہا۔ مجھے خاموش پا کر وہ پھر بولا، آپ نے اس سلسلے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی مسٹر علی۔ کیا رائے دوں؟ میں بھی تمہاری طرح اس مسئلے میں بے بس ہوں۔ دریا پار والوں کو ہم نے جو ذکر پہنچائی ہے اس کی اطلاع ان لوگوں کو ضرور مل گئی ہوگی جو ہیلی کاپٹروں میں ہیں۔ ہاں یقیناً، اس کا مطلب ہے کہ ان کے سینے میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہوگی، اور رات کو بھی ہم نے ان کے کافی افراد ہلاک کیے ہیں۔ میرا خیال ہے مسٹر علی کہ ہمیں قابو میں کرنے کے بعد یہ لوگ ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں گہری سانس لے کر بولا۔ سب کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیر تک ہم اسی طرح چلتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس چٹان تک پہنچ گئے جو دوسری جانب گم گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر سے جو کچھ کہا گیا تھا اس کے مطابق چٹان کی دوسری جانب وہ میدان ہونا چاہیے تھا جہاں ہم لوگوں کو ان کے حکم کے مطابق قیام کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جیکسن نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں آپ ہی کو مخاطب کرنے کو دل چاہتا ہے مسٹر علی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے ہم لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ نے اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ بے پناہ ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہر چند کی یہ مسکراہٹ پھیکی تھی۔ اس ماحول سے اور اس حادثے سے میں خوف زدہ نہیں تھا، لیکن لوبوں کی موت نے میرے ذہن کے تار جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ کسی طرح میرے ذہن سے نہیں اتر رہا تھا۔ اس وقت میرے ذہن پر اس کی موت کا شدید اثر تھا۔ تب ہی جیکسن کی آواز ابھری۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ان کی کوئی آبادی، کوئی ایسا اڈا جہاں یہ لوگ بآسانی نقل و حمل کر سکتے ہوں، قریب ہی موجود ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی جلدی ہیلی کاپٹروں کو آ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ یقیناً ہیلی کاپٹروں سے رابطہ قائم کر کے ان سے امداد طلب کی گئی ہوگی۔ انہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ دریا کے کنارے پل عبور کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں، ورنہ یہ لوگ اتنے ساز و سامان کے ساتھ کسی اور ذریعے سے برف کے ان ویرانوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں نے تائید کی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہم اس چٹان کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے جس کے دوسری جانب ہمیں رکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر چکر لگا لگا کر ہمارے عقب میں آتے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کرتے۔ اب اس بات کی گنجائش کہاں تھی کہ ہم میں سے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا۔ جس جگہ کو میدان کہا گیا تھا وہ دراصل میدان نہیں تھا، البتہ اس چکردار سڑک پر اتنی کشادہ جگہ تھی کہ اسے میدان کا نام دیا جا سکتا تھا۔ پتھریلی زمین پر ہلکی ہلکی برف کی تہ جمی ہوئی تھی جسے اگر جوتے کی ٹھوکر سے کریدا جاتا تو زمین نظر آ جاتی تھی۔ گویا یہاں برف بہت کم تھی۔ میدان کو عبور کرنے کے بعد پھر وہی پتلی سڑک شروع ہو جاتی تھی جس کے دونوں طرف کھائیاں تھی۔ یہاں سے یہ پہاڑی سلسلہ ایک دوسری جانب چلا گیا تھا اور سڑک دوسری سمت گئی تھی۔ وہ سڑک زیادہ خطرناک تھی۔ اس پر سے کسی ٹریفک کا گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر خاصا خوف محسوس ہوتا تھا کیونکہ اس کے دونوں جانب گہرائیاں تھیں اور وہ اتنی چوڑی نہیں تھی کہ بہت سے آدمی ایک ساتھ اس پر سے گزر سکیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے ہی اس پر سفر کیا جا سکتا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ہم ہیلی کاپٹروں کی نگاہوں میں آئے بغیر یہاں تک پہنچ بھی جاتے تو اس سڑک کو عبور کرنا خاصا مشکل مرحلہ تھا جو تقریباً 2-2.5 میل لمبی تھی اور جس کے بعد پھر پہاڑی سلسلے نظر آتے تھے۔ اس لمبی سڑک کو اس طرح عبور کرنا میرے خیال میں کسی طرح ممکن نہیں تھا، خاص طور سے اس لیے بھی کہ ہمارے ساتھ خواتین بھی تھیں۔ مائیکل، فریڈ، جیکسن اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً یہ سوال تھا۔ مسٹر ایکسن خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر الجھن کے نمایاں آثار تھے۔ بار بار ان کی نگاہیں فضا میں جاتی۔ بالآخر انہوں نے سرد لہجے میں کہا، زندگی کو اگر ایسے حادثات سے دوچار ہونا ہو تو پھر انسان کے لیے اس کے گھر کی 4 دیواری بہتر ہے۔ ہم لوگ کتنے بے بس ہیں، کس قدر بے بس۔ حوصلہ رکھیے مسٹر ایکسن، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کن حالات سے زندگی کی جانب آئے تھے؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے۔ میرا خیال ہے مسٹر ایکسن، آپ کی زندگی ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے۔ اس وقت جب جہاز میں رہ جانے والے تمام لوگوں کی موت کا یقین کر لیا گیا تھا اور کسی بھی زندہ شخص کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ جہاز کے اس ڈھانچے سے برآمد ہوئے جو چند لمحوں کے بعد گہرائیوں میں چلا گیا تھا۔ بے شک، ریکسن نے جواب دیا۔ تو پھر ان حالات میں ہم زندگی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وقت اور ماحول اپنا سفر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔